کھودا پہاڑ نکلا چوہا، مصنفہ عفیفہ عمران۔ فرحان کو جاسوسی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنے آپ کو جاسوسی فلموں کا ہیرو سمجھتا تھا۔ اس کے گھر والے اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ فرحان پر اگر اسی طرح جاسوسی کا بھوت سوار رہا تو کسی دن یہ ہم سب کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا۔ آخر اس کا ہوگا کیا؟ امی نے متفکر ہو کر ابو سے کہا۔ اسے سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن اس کے کانوں پر جیسے جوں ہی نہیں رینگتی۔ آئے دن محلے سے شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسے بورڈنگ میں داخل کروا دوں گا۔ وہاں پابند رہے گا تو جاسوسی کا شوق ختم ہو جائے گا۔ ابو غصے سے بولتے چلے گئے۔ بالآخر فرحان کو بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروا دیا گیا۔ یہاں صبح کے ناشتے کے لیے رات میں ہی ہر بچے کا بن اور ڈبل روٹی منگوا لیا جاتا تھا، کیونکہ بیکری صبح جلدی نہیں کھلتی تھی۔ 2-4 دن سے بورڈنگ ہاؤس میں عجیب بات محسوس کی گئی کہ روزانہ ایک بچے کا بن غائب ہو جاتا ہے۔ فرحان کی جاسوسی والی حس اس موقع پر بھڑک اٹھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنے بستر پر بیٹھے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ اچانک اس نے ایسی عجیب بات دیکھی کہ بے اختیار لیٹ کر چادر سر تک تان لی اور کانپنے لگا۔ رات بھر وہ خوف سے کپکپاتا رہا۔ صبح پھر ایک بچے کا بن غائب تھا۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر فرحان کو معلوم تھا کہ چور کون ہے۔ اس نے ایک بچے سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے۔ کون؟ اور تمہیں کیسے معلوم؟ بچے نے پوچھا۔ جن، اس نے نون پر زور دے کر کہا۔ جن؟ کیا مطلب؟ وہ بچہ اور حیران ہو گیا۔ فرحان نے خوفناک چہرہ بناتے ہوئے کہا، ہاں جن۔ مگر وہ بجائے فرحان سے متاثر ہوتا اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اگلی رات جب سب سو گئے تو وہ پھر جاسوسی میں لگ گیا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے قریب کچھ آہٹ سنائی دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آہٹ کی جانب دیکھا تو اسے اپنے نیچے سے بستر نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک اور بچے کا بن خود بخود کھسک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے کھسکتا دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا گول بن زمین پر کھسک نہیں رہا تھا بلکہ تھوڑا سا اوپر ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور پھر اس نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے بن کے نیچے ایک کالے رنگ کی چیز نظر آئی۔ اس نے کانپتے ہوئے تھوڑا جھک کر غور سے دیکھا تو اس کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی ہنسی سن کر باقی بچے بھی گھبرا کر اٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ ایک نے پوچھا۔ ارے کیوں ہنس رہے ہو اتنی رات کو؟ ایک اور بولا۔ فرحان سب باتوں سے بے نیاز بس اس بن کو دیکھے جا رہا تھا جو اب کافی دور نکل چکا تھا۔ پھر باقی بچوں کی نگاہیں بھی اس کی نگاہوں کی طرف گئی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنے بڑے بن کے نیچے چھوٹی سی چوہیا ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی پستہ قد مزدور فوم کا گدا اوڑے چلا جا رہا ہو۔ اچھا تو یہ ہے بن چور، دھت تیری کی، کئی بچوں کے منہ سے نکلا اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ چوہیا ان کہکہوں سے خوفزدہ ہو کر بن چھوڑ کر بھاگ گئی۔ فرحان نے بے اختیار کہا، یہ وہی مثال ہو گئی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔